آج کی تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں ڈاکٹر حافظ فاروق عبداللہ صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند آیات تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا تعلق انٹرفیتھ اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تقریب کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں جناب محترم فیڈرل منسٹر ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ مسٹر مدد علی سندھی صاحب سے اجازت طلب کرتی ہوں۔ شکریہ سر۔ جناب آنریبل چیف گیسٹ، آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آرگنائزنگ ٹیم اور ہمارے جو الائڈ پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور
آج کے سیمینار کا موضوع ہے پروموٹنگ لٹریسی فار اے ورلڈ ان ٹرانزیشن، بلڈنگ دی فاؤنڈیشن فار سسٹینیبل اینڈ پیسفل سوسائٹیز۔ کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے خواندگی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ایک اہم موقع ہے کہ ہم مل کر یہ کوشش کریں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے جو اہداف ہیں ان کو اور ایک پرامن معاشرے کے قیام میں خواندگی کے کردار پر روشنی ڈالیں اور شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مؤثر کوششوں میں اضافہ کریں، کیونکہ ایک معاشرے میں انصاف قائم کرنے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خواندگی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس حوالے سے آج کے سیمینار کے استقبالیہ خطاب کے لیے میں اسٹیج پر پروفیسر ڈاکٹر ارشاد احمد ارشد صاحب کو دعوت دیتی ہوں، جو کہ ڈین فیکلٹی آف سائنسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ شماریات کے چیئرمین بھی ہیں۔ سر پلیز تشریف۔ Federal Minister for Education and Professional Training, very respected Professor Dr. Nasir Mahmood, Vice Chancellor Allama Iqbal Open University, respected Mirza Nasiruddin Ahmad, Director General, National Commission for Human Development, distinguished guests, respected deans, directors, heads of academic and administrative departments, and very dear colleagues, Assalamu alaikum. I am very honored and delighted to welcome you all to this very important event of promoting literacy for a world in transition, building the foundation for sustainable and peaceful societies, in conjunction with International Literacy Day celebrations. Through this event, we hope to raise awareness about the importance of literacy and its impact on society. Allama Iqbal Open University has organized this seminar in collaboration with National Commission for Human Development, Ministry of Federal Education and Professional Training, ALITE, and JICA project. We are grateful to all our collaborators for their support and cooperation in making this event possible. Allama Iqbal Open University is playing an important role in promoting literacy for a peaceful and sustainable society by offering variety of programs and courses that address the social, economical, and cultural challenges of the country. The university is exclusively aligned with Sustainable Development Goal number 4, SDG 4, which is about quality education for all and promoting lifelong learning opportunities by providing access to education and literacy programs for children, youth, and adults, especially those who are marginalized, disadvantaged, or living in remote areas of Pakistan. We also offer courses and trainings to the masses that enhance the quality and relevance of education and literacy, such as teacher education, curriculum development, assessment and evaluation, ICT integration, gender mainstreaming, peace education, and sustainable development. Allama Iqbal Open University is committed to enhance quality and accessibility of education through its vision, mission, and values. In a world marked by rapid changes and challenges, literacy stands as an unwavering beacon of hope and progress. It empowers individuals, strengthens communities, and lays the groundwork for peaceful, sustainable societies. Today, we are gathered here not only to highlight the profound impact of literacy, but also to explore innovative strategies and collaborative approaches to ensure its prevalence in an ever-evolving world. This seminar promises a rainbow of insightful discussions, illuminating presentations, and the sharing of best practices. Together, we will explore the essential role of literacy in addressing contemporary issues,
and will be inspired by the remarkable stories of individuals and communities that have harnessed the transformative power of literacy to create positive change. As we embark on this important journey, let's remember that promoting literacy is not only merely a task, but a collective responsibility. It requires dedication of educators, policymakers, activists, and all those who believe in boundless potential of a literate society. By fostering a culture of reading, writing, and critical thinking, we lay the foundation for a world where knowledge is accessible to all, and the pursuit of peace and sustainability becomes a shared aspiration. We are looking forward to the insights, partnerships, and collective wisdom that will emerge from this event, guiding us towards a brighter and more literate future. I'm especially thankful to the Honorable Minister for Federal Education and Professional Training and all the eminent panelists who have kindly spared time from their busy schedule for this seminar. I'm also grateful to the worthy Vice Chancellor for his extended support in arranging this event. Once again, a very warm welcome and thank you to all the distinguished guests who are here to embrace this very special event. Your presence here today signifies your commitment to the cause of literacy and your belief in its transformative power. Together, we can build a world where every individual has the opportunity to realize their full potential and where sustainable, peaceful societies thrive. Thank you all for your time and support for this noble cause. Thank you. سر آپ کے استقبالیہ خطاب کا بہت شکریہ. اور اب انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر پاکستان میں خواندگی کی ضرورت اور صورتحال کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کے لیے میں درخواست کرتی ہوں مرزا ناصر الدین مشہود احمد صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں NCHT کے اور پچھلے 31 سال سے مختلف حکومتی اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور سر کی گراں قدر خدمات کو سننے کے لیے اور NCHT کے جو ریسنٹ انیشیٹوز ہیں اس حوالے سے، خواندگی کے حوالے سے، پلیز سر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. تھینک یو جی. عزت مآب مدن علی سندھی صاحب، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں تقریر کو پڑھوں گا نہیں، تو I'll just speak from my heart. اور جو I think اردو اور ملٹی لینگویج ہوں میں، so I can easily talk in other languages. تو آج کا دن چونکہ it's a very important، ہمارے ایک thank you. ورلڈ لٹریسی ڈے ہم ہر سال مناتے ہیں. ہم ملتے ہیں، کوئی ہم اعادے کر کے وعدے کر کے جاتے ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس کا کور مینڈیٹ ہے ایڈلٹ لٹریسی. سو اٹ شوڈ بی دی لیڈ ایجنسی جو کہ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں، with presence in 128 districts across Pakistan. And there's nothing that stops this organization کہ جس کا mandate ہے، legal mandate دیا گیا ہے. 2002 میں جب یہ بنی، اس کے بعد سے onward till the devolution ایک بہت توانا اور روبسٹ قسم کا ادارہ تھا. بہت فنڈنگ بھی اس میں آئی، بہت کام انہوں نے کیا. بنا اس لیے تھا کہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو اوپر لے کر جائیں گے.
اب آئی ڈونٹ نو دی فگر کہ اس وقت ہمارا جب بنا تھا تو کیا نمبر تھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. 2015 میں ہم 142 نمبر پر تھے اور اب ہم 162 پر ہیں. سو دیر از اے ریگریشن. وی ڈڈ ناٹ پروگریس. اس میں ایجوکیشن ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کے اوپر اسیسمنٹ ہوتی ہے, آپ کی کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کہاں جائیں. اگر آپ اپنے ہمسائے ممالک میں دیکھ لیں, ایران ہمارے سے 73 نمبر پر ہے, سری لنکا 76 ہے, اور ہائر ٹیئر کنٹریز میں ٹیئر کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. پھر میڈیم ٹیئر کنٹریز آ جاتے ہیں جس پہ انڈیا ہے, نیپال ہے اور ہمارے بنگلہ دیش ہے. سو لو ٹیئر میں ہم افغانستان سے اوپر ہیں. سو اٹس ناٹ اے ویری آئیڈیل نمبر اینڈ ناٹ ٹو بی ویری پراؤڈ آف دیٹ تھنگ. سو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کو منانے کے لیے ایک ہم تمام ادارے ایجوکیشن کے ہیں, پائے کے ہیں. وی آر جسٹ ڈسکسنگ فیو تھنگس جو پائے نے انیشیٹ کی, جس میں کولیبوریٹ ہوا NCSD بھی. تو NCSD نے بھی بہت ان کے مطابق وی ور دی ون جس نے سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے کمپین میں سب سے زیادہ بچے ہم نے انرول کرائے. اب ہم اس نمبرز کے اوپر آ جائیں تو اب اس جتنے نمبرز ہم نے انرول کرائے ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ ہم ان تک پہنچ پائے. یہ ریکارڈڈ نمبر ہے. جو ریکارڈڈ نہیں ہے وہ اس ایمبٹ سے باہر ہیں. آپ نے کہا آؤٹ 28 ملین 22 سے 28 ملین کی رینج ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. تو ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے سے, اور ود دی انکریزنگ پاپولیشن یہ ایکسپونینشیل انکریز اس کے اندر ود ایوری ڈے ہوتا جاتا ہے. اف وی آر ناٹ پرووائڈنگ فار دیٹ, جو انٹرونشن ہم کرتے ہیں ایک بار میں, وہ انٹرونشن ہم ایک پرٹیکولر سیٹ آف پاپولیشن کے لیے کرتے ہیں. ہم ریسورس اس میں ڈالتے ہیں اینڈ دین سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو گھر بڑا ہو گیا, سو لوگ پھر باہر میں آ جاتے ہیں. سو وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ ایوری ایئر, ہر سال. سو پریکٹیکل آپ کو اسٹیپس لینے کی باری ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اور ریزالو, کیونکہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس کے اہداف ہیں, اور یہ سارے 17 اہداف ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 4 ایڈلٹ لٹریسی کو صرف پرٹیکولر ایک 4.6 اس کو ڈیل کرتا ہے, جس میں آپ جینڈر ایکوالٹی باقی چیزیں بھی اس کے اندر لے آتے ہیں. اور اس نمبر میں سب سے بڑا فیمیل آپ کی بار ہے اس ایلیمنٹ سے. سو 50% آف دی پاپولیشن, اینڈ اس میں اب آپ نمبر پروجیکٹ میک یور اون گیس کہ آپ کے کتنے لوگ اس سے باہر ہوں گے. میل کو لے لیں تو میل کا چلو آپ کے ہاف بار ہے. اس 28 ملین میں فیمیل کتنی زیادہ ہوں گی, جو کہ ایک ہمارے ایچ اینڈ ایوری پرسن کنٹریبیوٹس. ایک گھر ہوتا ہے, اس گھر کے مثال لے لیں کہ کتنے خواندہ لوگ ہیں اور کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس گھر کو. وہی پھر ریفلیکشن آپ گریجویٹ کرتے جائیں سوسائٹی میں ریفلیکشن آتی ہے. تو دی مور illiterate you have in your society, so the more burden that you are having on them. آپ کی بہت ساری چیزیں جو ویسے آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں, وہ آپ اس تک وہ میسیج آپ کا نہیں پہنچ پا رہا. ود ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن وی ہیو ٹو کیپ پیس ود دیٹ. تو اب ہماری چونکہ ہر ایک کے پاس ہینڈ فون آ رہا ہے, پیپل آر گلوڈ ٹو دیٹ. ہاؤ وی کین ریچ افیکٹولی ٹو دیز پیپل جو پڑھ لکھ نہیں سک رہا لیکن اس کو موبائل استعمال کرنے آتا ہے. تو اس میں فونیٹکس سے, وائس میسیجز سے, باقی چیزوں سے
کس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو ریچ آؤٹ کر سکیں ان ہز اون لینگویج. ایران میں آپ جائیں, وائی ایران از سو ہائی ان دیٹ. آپ کے ایران میں جو بھی آپ کی فورن بک وہاں آتی ہے تو اس کو لوکلی ٹرانسلیٹ کر کے وہ لوکل مارکیٹس میں فلڈ کیا جاتا ہے. اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے جتنے پریزیڈنٹس ہیں ایران میں, آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی نیشنل لائبریری کے کہیں نہ کہیں ریکٹرز رہ چکے ہیں. آلموسٹ 4-5 آف دیم یو کین ٹریس فرام ایران یونیورسٹی کی اس سے. اینڈ دے ول ہوسٹ گیسٹ ان نیشنل لائبریری. سو یہ آپ نے کتاب دوستی سے کس طرح ان کو منسلک کیا. So that's why their number is so high. With all the restrictions, even then they are progressing. The HDI ان کا اتنا اچھا ہے 73. تو ہم کو بھی یہ سٹیپس لینے ہیں کہ ہم اس جو ہماری ہیومن ریسورس ہے, یہی لوگ باہر جاتے ہیں تو مزدوری تو اب آہستہ آہستہ ہاتھ والا کام تو ختم ہو رہا ہے نا, مشینز آ رہی ہیں, باقی چیزیں آ رہی ہیں. اس کو استعمال کرنے میں آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, خواندہ ہونا ضروری ہے. تو اس ٹوڈے آئی تھنک این سی ایس ڈی ایشور کہ جو این سی ایس ڈی کے حوالے سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نمبرز کی میں نے بات کی جو اس سے باہر ہیں, ایک انٹروینشن پلان کر رہے ہیں. اور منسٹر صاحب کو بھی ویل جسٹ انوائٹ ہم فار اے بریفنگ, ڈیٹیل بریفنگ میں اس کو دوں گا کہ سول رجسٹریشن آف وائٹل اسٹیٹسٹکس ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نمبر جو لوگ اس سے باہر رہ گئے ہیں ان کو ہم کیپچر نہیں کر پائے, تو ہاؤ آئی سی ٹی کے لیول پر ہم ان کو کر کے بتائیں کہ ایک یو سی میں کتنی پاپولیشن میں کتنے بچے ہیں اور کتنوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے, برتھ رجسٹریشن. بیکاز اگر یہ وائٹل اسٹیٹسٹک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ ریسورس ایلوکیشن نہیں کر سکتے, آپ انٹروینشن پلان نہیں کر سکتے کہ میں نے کہاں پر اسکول بنانا ہے, کہاں پر میں بچوں کو ٹارگیٹ کر کے اس فولڈ میں واپس لے کر آنا ہے. سو دیر آر اسمال تھنگز دیٹ وی کین ڈو. اور آج کے دن کے حوالے سے آئی ایشور این سی ایس ڈی نے کچھ اسٹیپس لے ہیں. ایک آرگنائزیشن جو ایک اسٹیٹ آف لائک اسٹینڈ اسٹل ہو چکی تھی, سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو جسٹ stir it around کہ تھوڑا سا ان کے اندر وہ آئے. and they are very good workers and I assure کہ جو انٹروینشن پلان ہوگی این سی ایس ڈی کے تھرو, I assure کہ آپ کو 100% I can give you assurance for that کہ اس کی جو ریزلٹس ہوں گے, آؤٹ کمس جو ہوں گی, you will get the best out of that. and we graduate to the whole of Pakistan کیونکہ provinces میں then we have to take it to provinces, کیونکہ provinces کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے ہمارا رول ختم ہو گیا, لیکن مینڈیٹ آپ کا لیگل مینڈیٹ ہے اکراس پاکستان. ویئر پروونسز ہیز فیل ٹو ایکٹ, یو کین گائڈ دیم, ماڈل تھنگس فار دیم, اور اسمال انٹروینشن پلان کر کے پروونسز میں بھی کر کے دے سکتے ہیں, سو دے کین بلڈ آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ جی. سر آپ کے خطاب کا بہت شکریہ, اور جن اقدامات پر آپ نے روشنی ڈالی یقیناً وہ بہت ان کی اہمیت ہے اپنی جگہ. اور میں اس پوائنٹ کو کنٹینیو کروں گی جو آپ نے بتایا کہ ہماری جو ورلڈ ہے اٹس ٹرانسفارمنگ ناؤ, اور ہمارا اس سال کا جو تھیم بھی ہے پروموٹنگ لٹریسی فار اے ورلڈ ان ٹرانزیشن, جس کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی اور ہمارے جو میڈیم ہیں ٹرانسفارم ہوئے ہیں, جس طرح کی لٹریسی کی اب ضرورت ہے یقیناً وہ چینج ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کی نوٹ ایڈریس کے لیے اب میں دعوت دینا چاہوں گی جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جو کہ گزشتہ 30 سال سے ایجوکیشن کے شعبے سے منسلک ہیں, ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے ماہر ہیں, اور 50 سے زائد ریسرچ پروجیکٹس اور تقریباً 60 ریسرچ پیپرز مکمل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے سر کی خدمات بہت زیادہ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اپنے عزت مآب مدد علی سندھی صاحب فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہیں, ان کو یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں جی. اتفاق سے یہ آپ کا یونیورسٹی کا پہلا وزٹ ہے, اور آج کا دن بھی اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے تعلیم کے حساب سے.
باقی مہمانان گرامی جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ناصر الدین صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ارشاد صاحب ہیں، بلال صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور تمام دوست جو سامنے بھی تشریف فرمائیں، آپ سب کو یونیورسٹی میں ویلکم کہتا ہوں یونیورسٹی کے کولیگز کی طرف سے. آپ کے یہاں آمد نے ہمارے عزت اور وقار میں اضافہ کیا، آپ کے مشکور ہیں جی ہم سب کے. کوئی کی نوٹ شی نوٹ نہیں جی ہے، بالکل نہ کرنے لگا ہوں. سادہ سی باتیں ہیں، چند بہت اہم سی، اور منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پہ رکھا ہے جی جہاں پہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ اس قوم کے لیے بہت سے دور رس چیزوں پہ منہجے ہوتے ہیں جی، ان سے تبدیلیاں آتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات سے شروع کرتا ہوں، پھر لٹریسی والی اس واقعے پہ آتا ہوں. جب 1970s میں جی تیل کے کرائسس تھے دنیا میں سر، تو لبنان کے ایک وزیر تھے پیٹرولیم کے، تو انہوں نے ایک تقریر کی جو پچھلے دنوں اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا. اس کے فکرے بڑے خوبصورت تھے جی. انہوں نے کہا کہ دیکھو سٹون ایج عرب کنٹریز سے مخاطب تھے جی، جو آئل کے پروڈیوسر تھے اس وقت کے اور اس کرائسس کا سبب تھے. تو میں نے کہا دیکھو سٹون ایج اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ دنیا میں سٹون ختم ہو گئے ہیں، سٹون irrelevant ہو گئے ہیں، اس لیے سٹون ایج نہیں ہے. اب آئل کی ضرورت دنیا میں اس وقت ختم نہیں ہوگی جب دنیا میں آئل نہیں رہے گا. اس کی ضرورت تب ختم ہو جائے گی جب آئل ہوگا لیکن لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور آج کوئی اس سے 50 سال آگے ہم کھڑے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آہستہ آہستہ آلٹرنیٹ ریسورسز پہ چلے گئے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو تعلیم کے ہوں یا کسی بھی اور شعبے میں، اگر میں ان پہ نظر دوڑاؤں نا جی، تو ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ کسی بھی ادارے میں لے جائیں، لوگ محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس HR کی کمی نہیں ہے. ریسورسز کو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے اپنے ادارے کو دیکھیے، کیا جو ریسورسز مجھے ملتے ہیں وہ ٹھیک استعمال کر پاتا ہوں میں؟ ریسورسز کی کمی تو میں اس دن رونا شروع کروں نا جی جس دن میرے پاس موجود ریسورسز تو ٹھیک استعمال ہو گئے، اب اس کے بیونڈ مجھے چاہیے تھے. ہمارا پرابلم اداروں کی کیپیسٹی ٹو یوٹیلائز ہے. ادارے کے پاس ایسے قوانین موجود ہیں، ایسے ہمارے بیوروکریٹک سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں کہ کام کرنے کے باوجود ہم کام کر نہیں پاتے، لوگ ڈیلیور نہیں کر پاتے جی. اور اس کے لیے جو ضرورت ہے نا جی، وہ اداروں کے ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس بنیادی چیز پہ توجہ نہیں کریں گے، مثلا آج آپ لے لیجئے، ہمارے بہت توجہ ہے کہ ہم سولر انرجی پہ ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ہی آپ گورنمنٹ کی پالیسیز پکڑ لیں تو وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اس چیز کو انکریج کرتی ہو کہ آپ ادھر کو شفٹ ہو جائیں. اس کا ہر سٹیپ آپ کے لیے اچھا. پھر ہم ان قوانین پرانے اپنے طریقے اور پروسیجر سے اتنے پابند ہوئے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہوئے کہ ان کو بدل دیں، ہم سے بدلے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے کام رک جاتے ہیں. آپ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اور ہمارے پاس یہ سر ادارے ہیں، NCHD ہے، بیکس ہے، یونیورسٹیز ہیں، اور بہت سارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو اپنی اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں. لیکن 76 سال آزادی کے گزارے اور اس کے بعد آج بھی ہمارے پاس تقریباً 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے جی، جن کو ہمیں اسکول پہنچانا تھا، ہم نہیں پہنچا پائے فار وٹ سو ایور ریزن. اور میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس ایج کے وہ بچے جن کو اسکول جانا تھا اور وہ اسکول میں ہیں، ان کی تعداد کوئی 33-34 ملین ہے جی. سو جو باہر ہیں اور جو اسکول جاتے ہیں، ان میں کوئی بہت تعداد کا فرق نہیں ہے. نیچرلی اگر ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ لانگ ٹرم ہوگا، کوئی شارٹ ٹرم پیچ ورک نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کر سکیں. اور ہماری ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کی نظر میں 4 سال ہوتے ہیں، 5 سال. وہ چاہتے ہیں اس سالوں کے اندر کچھ میریکل کر دیا جائے تاکہ جب 5 سال ختم ہوں تو ہم یہ تمغہ لے سکیں کہ ہم نے یہ کیا تھا. یہ تمغے کی بات نہیں ہے، فرض کی بات ہے جی، ٹھیک ہے.
اور ہمیں 5 سالوں میں یہ نہیں حل ہونا. ہم نے نئی روشنی، اقرا، فلاں 100 طرح کے پروگرام کر کے دیکھ لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ریئلسٹک پلان جو 10-12 سال پہ محیط ہو، 15 سال پہ، اور اس کی کنٹینیوٹی کو انشور کریں. ان ڈپارٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کے ریگولیشنز کے ذریعے سے کہ یہ اس پہ عمل کر پائیں. ایک تو پہلو یہ اداروں کے لحاظ سے ہے جی. دوسرا سر جو آپ سے گزارش ہے وہ ہے خواندگی کو میئر کرنا. ہم نے آج تک جی اس ملک میں میری ناقص علم کے مطابق لٹریسی میئر کرنے پہ کوئی اسٹڈی نہیں کی جی. ہم نے اس سے پہلے ہمیشہ کچھ سرویز نیشنل لیول کے کیے ہیں، جس میں مثلا PSLM ہم کرتے ہیں، وہ لٹریسی کا سروے نہیں ہے. اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے جو لٹریسی کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس پہ بیس کرتا ہوا ہم ایک لٹریسی کا فگر دیتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا لٹریسی ریٹ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے اور جائکا اور اپنے NCHT اور بیکس مل کے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جو میرے حساب میں ایک انیشیل ایفرٹ تھی. اس کو انشاءاللہ اگلی اس دفعہ ہم فردر انہینس کریں گے اور اگلے پینل ڈسکشنز میں میرے دوست اس پہ روشنی ڈالیں گے جی. خواندگی کی تعریف کو جیسے ناصر الدین صاحب فرما رہے تھے بدلنے کی ضرورت ہے. جس کو ہم خواندگی کہتے ہیں نا، اب وہ خواندگی جو ہے وہ اب لوگوں کے لیے کوئی یوٹیلیٹی نہیں رکھتی. کچھ پڑھنا آ گیا، کچھ چھوٹا موٹا حساب کرنا آ گیا، اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی، تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتے. اور پھر زندگی ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہوتی جا رہی ہے. اس پہلو کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف، مثال کے طور پہ مجھے بے شک پڑھنا لکھنا آتا ہو جی، میں ATM یا بینک آپریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اب مجھے چیک لکھ کے سائن نہیں کرنا ہوتا. مجھے ATM مشین جانا ہے، وہاں سے پیسے نکالنے ہیں، جو میسیجز آتے ہیں وہ پڑھنے سننے آنے چاہیے. مجھے گاڑی چلانی ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے، تو باقی سب کچھ بھی آتا ہو، گوگل میپ پڑھنا نہیں آتا تو ڈرائیونگ میرے لیے اتنا آسان کام نہیں رہ جاتا، فیسیلیٹی نہیں. تو یہ والی سکلز جو ہیں انہوں نے بالکل بجا فرمایا ناصر صاحب نے کہ ان سکلز پہ آپ توجہ کریے، ان کو میئر کرنے پہ دھیان دیجیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ظلم جی جو میرے حساب میں اوور دا پیریڈ اپنے ساتھ کیا، تعلیم کو سیدھا روزگار سے جوڑ دیا. کہا جی اچھا پڑھ لو تو اچھی نوکری ہے جی، اور میرا تجربہ کہتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ اچھی نوکری لیتا ہے، وہ زیادہ پیسے کماتا ہے جی. پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں نا آپ کے سامنے ہیں، تو میرا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے ٹک ٹاکر ہے جی، اللہ کے فضل سے ملینئر ہے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی گاڑی میں پھرتا ہوں، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے. اگر پڑھائی سے پیسے ملنے ہوتے جی تو یہ تصور تو بڑا عجیب سا ہے. پڑھائی نے آپ کو زندگی گزارنے کی سمجھ دینی ہے، آپ کو اقدار سمجھانی ہے، معاشرے میں رہنا سکھانا ہے. جب آپ یہ باتیں سیکھ جائیں گے تو آپ ہر کام مہذب طریقے سے کریں گے. جب آپ ہر کام مہذب طریقے سے کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا روزگار کمانے اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مہذب ہو جائے گا. تو تہذیب سکھانی ہے تعلیم نے، ادب سکھانا ہے، اقدار سکھانی ہے، اس سے یہی کام لیجئے. باقی کام خود بخود ہو جائیں گے. رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، جس طرح سے ملنا ہے وہ دے دے گا آپ کو. آپ اس کا طریقہ خود اچھا منتخب کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. سو تعلیم کا جو اسپین ہے، لٹریسی پڑھانے کا جو اسپین ہے، اس کے پرپز کو تبدیل کریے. لوگوں تک یہ کمیونیکیٹ کرنے کی جی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہے. اس بہتر بنانے کے اندر ایک حصہ اچھے معاش کا حصول ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں جن کو ہم نے حاصل کرنا ہے جی اس کے ذریعے سے. ہمارے ہاں ایک بڑا فیکٹ ہے، اب آ گیا اس کا سائز، اتنے بڑے والیوم کو ٹیکل کیسے کریں جی. ہم جس طرح سے اب چل رہے ہیں نا جی، ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے سر. ہمارے لٹریسی ریٹ جو ہے آن ایوریج ایک سال میں سر 1% زیادہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. اور ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2.5% ہے جی. سو اس کا مطلب ہے کہ میں ہر سال اگر اسی ریٹ پہ چلتا بھی جاؤں تو میں ہر سال اپنی پاپولیشن میں کوئی رفلی 1.5% لوگ الٹریٹ اضافہ کر رہا ہوں. ان میں سے میجورٹی الٹریٹ ہوتی ہے، وہ اضافہ کرتا جا رہا ہوں. تو آپ جتنی مرضی بھی ایفرٹ کر لینا اس موجودہ طریقہ کار سے، آپ کبھی بھی آگے نہیں چلیں گے، پیچھے کو جائیں گے. اس کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے کیا وے آؤٹس ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کے لیے یہ وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر پینل میں میرے دوست جو ہیں وہ اس پہ آپ سے اپنے خیالات کو شیئر کریں گے.
انہی چند ایک گزارشات کے ساتھ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ باتیں میں آپ سے شیئر کر لوں جن کا تعلق آپ کے ڈومین سے ہے اور آپ کی توجہ سے یہ درست ہو سکتی ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک بار پھر بہت مشکور ہوں جی آپ کی تشریف آوری کا اور آپ تمام مہمانان گرامی کا جو آج تشریف لائے اور اس موضوع پہ ایٹ لیسٹ ہم کا اس حد تک تو ہیں کہ اس پہ سوچیں اور اپنی جگہ پہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ بہت اہم ہے. لیکن اداروں کی ڈیولپمنٹ میں پھر جاتے جاتے کہوں گا کہ وہ سب سے ضروری پہلو ہے. جب تک ادارے اپنے فنکشنز نہیں کریں گے جی تو انڈیویجول کی ایفرٹ کچھ میریکلز تو دکھا سکتی ہیں, آپ کو لارج سکیل ڈیولپمنٹ اس سے نظر نہیں آئے گی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر آپ کے خطاب کا بہت شکریہ اور بہت مشکل چیزوں کو آسان لفظوں میں آسان مثالوں سے سمجھانے کا شکریہ, کیونکہ جب ہم ان لفظوں کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ کافی مثال آسان تھی جو کہ ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے. بہت شکریہ سر. اب تقریب کے مہمان خصوصی جناب محترم فیڈرل منسٹر ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ مسٹر مدد علی سندھی صاحب کا مختصر تعارف کرانا چاہوں گی, کیونکہ سر میں جب ان کی پروفائل کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے سب سے پہلے جو پوائنٹ نوٹ کیا, یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جن کی عمر شاید اتنی نہیں ہے, سر کا تجربہ اس سے زیادہ ہے. 1968 سے سر جو ہیں وہ رائٹر, کالمسٹ اور جرنلسٹ ہیں اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. پڑھنے لکھنے اور سیاست کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سندھی زبان میں سر کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں سندھی لینگویج اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہیں. آپ کی کچھ بکس بھی ہیں, ہسٹری آف سندھ اور اینشنٹ سندھ. اس کے علاوہ سر کو 14 اگست 2021 میں ایک سول ایوارڈ سے, پریزیڈنشل سول ایوارڈ سے نوازا گیا, جو کہ ان کی سندھی لٹریچر میں گراں قدر خدمات کی بنیاد پہ دیا گیا تھا. سر بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمانے کا. ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, وائس چانسلر علامہ اقبال یونیورسٹی, ارشاد ارشد صاحب, مرزا ناصر الدین اور میرے نیچے بیٹھے ہوئے دوست اساتذہ, السلام علیکم. جناب باتیں تو بہت کرنے کی ہیں لیکن اب یہ کیا کریں, ٹائم بھی بہت کم ہے, مسئلہ بھی بہت پرانا ہے. 26 برس سے تو ہم یہ دن مناتے آ رہے ہیں یونیسکو کا. اب ان 26 برس پہ ہم کیا کر سکے ہیں, کیا نہیں کر سکے ہیں, یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے. دنیا کی بات تو ہم کریں گے, یقیناً وہ ہم سے آگے ہیں یا ہم پیچھے ہیں. ہمارا کون سا نمبر ہے, نمبروں پہ جائیں گے تو پھر میرے بھائی بہت بات لمبی ہو جائے گی. کس سے پوچھا جائے, کس سے سوال کیا جائے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں, اس نمبر پہ کیوں پہنچے ہیں, آخر ہم نے ماضی میں کیوں نہیں کیا. میرے بھائی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آج تو ہم اس بہت بڑے کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. یہ یونیورسٹی کیسے بنی, لوگ بنانے والے تھے. ہمارے کوئی پرائم منسٹر صاحب, سابق وزیر اعظم بھٹو صاحب لندن گئے, وہاں انہوں نے یہ دیکھا اور وہ آئیڈیا لے کر آئے. آج آپ کا ادارہ بنا ہوا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے. لیکن اس قسم کے ادارے کیوں نہیں بنتے, کیوں نہیں ایسا ادارہ اور بھی جگہ بنتا ہے. ہم کیمپس تو قائم کر رہے ہیں لیکن کیمپس کی حالت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم جب ناخواندگی کی بات بھی کرتے ہیں تو نہ آپ سے بات چھپی ہوئی ہے نہ میرے سے بات چھپی ہوئی ہے. آپ بھی مڈل مین ہیں, میں بھی مڈل مین ہوں. مجھے پتہ ہے کہ قلعہ دراور کے علاقے میں پنجاب میں تعلیم کی حالت کیا ہے, یا تھر میں پرچے کی ویری میں کیا حالت ہے, بلوچستان کے وندر کے علاقے میں کیا مسئلہ ہے.
ایک ایک چیز سے ہم واقف ہیں. آج بھی ہمارا جب چھوٹا بچہ گھروں میں کام کرتا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کیسے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، میں جب کہیں تھا تو ہمارے ارد گرد سارے علاقوں میں تھر کے غریب بچے کام کرتے تھے. مجھے وائف نے کہا، میں نے کہا میری یہ کبھی عادت نہیں رہی ہے، بھئی آپ خود کام کریں یا کسی خاتون کو بولیں. جب اس کے میں نے والد سے پوچھا کہ وہ 40-50 بچے لے کر آتا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تم کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ اس نے کہا کاروبار نہیں کر رہا ہوں، ہم کہاں سے کھائیں، کہاں سے ان کو پڑھائیں، اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہر جگہ ہے. آج بھی ہمارے گاؤں میں آپ کسی بچے کو دیکھیں گے، اس کے پاؤں ننگے ہوں گے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی اور قمیص بھی لمبی ہوگی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہوتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری باتیں یہ تلخ ہیں، کافی لوگوں کے لیے تلخ ہوں گی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کر ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں ہوا. یہ کتنے بھی اعداد شمار میں یہاں بولوں، آپ بھی بتائیں، آپ نے بھی بتائے، ایران کی مثال لیں اور جگہ لیں. آخر ہمارے پاس کام کیوں نہیں ہوتا ہے پریکٹیکل؟ میرے بھائی اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر جتنا بولا جائے گا وہ بہت لمبی بات چلے گی. علامہ اقبال صاحب کے نام سے یہ ہے. علامہ صاحب نے تو اور بھی کافی چیز کہی ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ باغ بیشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کاری جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اس آدمی کے نام پر یہ جس نے زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا. وہ بھی تو لوگ تھے. کسی زمانے میں پنجاب میں فقط ایک یونیورسٹی تھی، بمبئی یونیورسٹی ایک تھی، سندھ میں تو کوئی یونیورسٹی تھی نہیں، کالج تھا ہی نہیں. وہاں لوگوں نے اپنی ہمت سے اسکولس اور کالج قائم کیے. سندھ مدرسہ جس نے بنایا حسن علی افندی، قائد اعظم نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی 5 کلاس. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آئیے ہم مل کر اس دن پر عزم کریں کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے. کوتاہیاں دور کر کے ہم امید کی شمعیں جلائیں گے اور ایسا کام کریں گے کہ وہ مثال ہو جائے. ہمارے پاس ٹائم تو کم ہے. میں وزیر تعلیم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں مختصر وقت میں، بنیاد تو کام کا ڈال جاؤں نا. پھر دیکھیں وہ لوگ کیسے نہیں کام کرتے ہیں. اور ہمارے عام لوگ جب ان سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ پچھلا آدمی تھا جو اسلام آباد کے پرائمری اسکول کے کلاسز میں جاتا تھا، واش رومز کا بھی جا کے معائنہ کرتا تھا، تو آپ کیوں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں؟ نکلیں باہر، ہمارے مسائل حل کریں. میرے بھائی جب تک لوگ پوچھیں گے نہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ پر بہت ذمہ داری ہے. آپ کا ادارہ انتہائی خوبصورت ادارہ ہے. میں اس کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. میرے ایک پرانے بزرگ دوست ڈاکٹر غلام علی علانہ بھی یہاں وائس چانسلر رہے ہیں. میں نے باہر سے یہ ادارہ دیکھا تھا. آج آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. باقی تو باتیں جناب انہوں نے بھی کی ہے. میں بھی یہ میرے پاس پوری انگلش میں بھی لکھی ہوئی تقریر ہے، اردو میں بھی ہے. کروں گا تو آپ کا ٹائم ضائع کروں گا. ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے میں سندھ بھی گیا تھا اور میں نے وہاں تمام وائس چانسلرس کا ایک میٹنگ بلوائی تھی. اور ابھی ہم ایک بین الصوبائی تعلیم وزراء کی کانفرنس یہاں میں نے منعقد کی ہے تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ بھائی یہ مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، باتیں نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. کل ہم نے پاکستان فاؤنڈیشنل ٹریننگ کا ایک افتتاح کیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ تو ماشاءاللہ اساتذہ بھی ہیں، لیکن اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے. اور 10 سال کے بچے سے اگر آپ کوشچن پوچھیں تو وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ 2 کانفرنس ہم نے کی ہیں اور بھی ہم کرتے رہیں گے.
آپ کے پاس بھی آئیں گے, آپ لوگوں کے مشوروں بھی سنیں گے, آپ کو بھی بلائیں گے کہ آپ ان سے باتیں کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی کام کیسے ہوتا ہے. بہت شکریہ. انکنوینئنس ایسے پروگرامز میں جب چیف گیسٹ جاتے ہیں تو ایک دفعہ تھوڑا ایسے ہوتا ہے, لیکن تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بہت شکریہ ہمارے پینلسٹ, جیسا کہ انٹروڈیوس انہوں نے کروایا, تھوڑا تھوڑا میں مزید اس میں انٹروڈیوس کرواتا جاؤں گا. ابھی اس سیشن سے پہلے جو ہمارا اناگورل سیشن میں بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا میں اس میں مزید ایڈ کروں, رپیٹ نہیں کروں گا. 1965 میں ایجوکیشن منسٹرز کی ورلڈ کانگریس تہران میں ایران میں ہوئی, 1965 میں 8 سپتمبر ٹو 19 سپتمبر. تو اس میں پاکستان واز آلسو پارٹ آف دیٹ, اور اس کانگریس میں جو کہ ورلڈ کانگریس آن لٹریسی اینڈ ایجوکیشن, ویری فرسٹ کانگریس تھی ایجوکیشن منسٹرز کی, اس وقت یہ کمٹ کیا گیا کہ دنیا میں بیسک لٹریسی جو ہے اس کو فوکس کیا جائے گا, اور اکراس دی گلوب جتنے بھی سٹیزن ہیں ان کو بیسک لٹریٹ, ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے اندر اس کو انشور کیا جائے گا. اب 1965 سے لے کر پھر یہ ٹرانزیشن میں چیزیں رہیں. پاکستان جب سے بنا ہے سگنیٹریز ضرور ہوتا ہے گلوبل جتنے بھی ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن فار آل گولز, آپ سب کو پتہ ہے ان دس سینچری جب یہ سٹارٹ ہوئی تو اس وقت یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی. پاکستان اگین واز اے سگنیٹری آف دا ایجوکیشن فار آل گولز. اب اس گولز کے اندر فردر یہ تھا کہ کہاں پر دنیا سٹینڈ کرتی ہے اور کہاں وی ہیو ٹو گو, اور اس کے فردر اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ تاکہ یہ میئریبل بھی ہو پروگریس. تو زیادہ فوکس ان کنٹریز کے اوپر تھا جو لیفٹ بیہائنڈ تھی, تو پاکستان اس میں پھر بھی شامل تھا. پھر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بھی تھے, جس میں زیادہ فوکس ایجوکیشن میں یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن جو کہ بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر تھا. ایڈلٹ اور یوتھ کے اوپر اتنا فوکس نہیں تھا, وہ ای ایف اے گولز سے کورڈ ہو رہے تھے. ایڈوانسمنٹس بھی یہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, لیکن اس سے ایکسکلوسیونیس بھی بڑھ رہی ہے. ایجوکیشن میں جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں آپ, اور آپ اس کو سارے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ منسٹری کا جو فوکس ہے اور جو ٹو ایڈریس دس ایشو ٹو ایکچولی کنٹریبیوٹ فار دی اٹینمنٹ آف SDG 4. تو باقی بھی آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ بلال صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی کہ اس یونیورسٹی میں یہاں بیٹھ کے آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ اینڈ آئی ایم سو اوور کہ یہاں میں میرے تمام ٹیچرز یہاں ہیں اینڈ آئی ہیو لرن فرام دیم, اور جو کچھ آج میں ہوں یا جہاں تک میں پہنچی ہوں سب انہی کی بدولت ہے. اور آج ہم انٹرنیشنل لٹریسی ڈے پہ جو جس چیز پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کو ڈیفینیٹلی میں ٹچ ضرور کروں گی, کیونکہ آج کا جو تھیم ہے اس کو ہم نے نہیں بھولنا ہے کہ لیئنگ فاؤنڈیشنز فار سسٹینیبل اینڈ پیسفل سوسائٹیز. ٹھیک ہے, اس تھیم کو ہم ضرور ٹچ کریں گے. اچھا, سب سے پہلے تو جو انسٹیٹیوشنز اس ایجوکیشن کو ایکسس دینے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ یہاں پہ جو بچے جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, جو اپنی ایج کو تھوڑا سا گزار چکے ہوتے ہیں اسکول میں ایڈمیشن سے, وہاں پہ ان بچوں کو ایڈمیشنز آپ لوگ دیتے ہیں, آپ ایکسس دیتے ہیں, آپ ان کو پڑھاتے ہیں. اینڈ دین ود دا ہیلپ آف دا پارٹنرز لائک جائکا اینڈ ادر پارٹنرز, ہم جو ہے اس کو ان کو مزید نہ صرف تعلیم بلکہ ان کو اسکلس بھی دے رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, تاکہ وہ نہ صرف ایجوکیشن حاصل کریں بلکہ روزگار بھی حاصل کر سکیں.